21 जून 1953 کے خاص گرم دن کراچی کے پینٹوس نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک جوان سالہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1991 میں دوسری شادی کوٹ نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم لیڈی جنکس نرسری اور پھر کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری کراچی سے حاصل کی۔ پھر 2 سال کے لیے وہ راولپنڈی پریزنٹیشن کانوینٹ میں زیر تعلیم رہیں، جس کے بعد انہیں مری کے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری میں بھیج دیا گیا۔ دسمبر 1968 میں 15 برس کی بے نظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ سن 2016 میں امریکہ سے شائع ہونے والی بروک ایلن کی کتاب فیورٹ ڈاٹر کے مطابق بے نظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر بااثر ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ ڈوریاں ہلا کر بالآخر ان کا داخلہ یقینی بنایا اور ہارورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر، بعد میں انڈیا کے لیے امریکہ کے سفیر بننے والے جان کینتھ گیل بریتھ کو بے نظیر کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ بے نظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور اس کتاب کے مطابق ان کی یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا تھا کہ بے نظیر نے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنی اور والد کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رہنے والی بے نظیر اس زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہیں۔ سن 2018 میں شائع ہونے والی انڈین نژاد برطانوی صحافی شیام بھاٹیا کی کتاب گڈ بائی پرنسس اور بروک ایلن کے مطابق سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانے طالب علمی کے دوران ہی جب ذوالفقار علی بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیویارک پہنچے تو انہوں نے بے نظیر کو بھی وہیں بلوا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی مواقعوں کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کو امور خارجہ کے اسرار و رموز سمجھائے۔ بیرون ملک پہلی توجہ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچی، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈیا میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں خود پریس کی اس توجہ کو خود بے نظیر بھٹو نے اپنے ہی الفاظ میں یوں واضح کیا کہ میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانحے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کو جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بے نظیر نے فلسفے، سیاست، معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ 2 کلاس میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھرینز کالج سے بین الاقوامی قانون و سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ شیام بھاٹیا کے مطابق آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس زادی کے طور پر بھی رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت کی تھیں۔ سن 1947 میں بے نظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور السادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بے نظیر کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ سن 1973 میں بے نظیر بھٹو مباحثے کی انجمن آکسفورڈ یونیورسٹی کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھی جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ اگرچہ ابتدا میں تنظیم کے اراکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آتے تھے، مگر اس آزاد ادارے کا
یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بےنظیر برطانیہ کی موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعت کنزرویٹو پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں تب بھی جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ میں اپنے زبانِ تعلیم علمی کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے میں رہیں۔ شام بھاٹیہ کے مطابق اس دوران 2 پاکستانی ساتھی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچیں کہ اپنے والد اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات بھی انجام دیں گی اور پاکستان دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ چنانچہ جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بےنظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بےنظیر بھٹو دونوں ملک میں ہی رہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سابق چیف فوٹوگرافر زاہد حسین 1970 کی دہائی میں بھٹو خاندان کے قریب رہے۔ بی بی سی سے گفتگو میں زاہد حسین نے یاد کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ 70 کلفٹن کراچی میں بھٹو خاندان کی رہائش گاہ آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے، اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب سے مل سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ بعض لوگ ان کی بجائے مرتضیٰ اور بےنظیر بھٹو سے ہی مل لیں۔ ایک روز وفد آیا تو نصرت بھٹو نے مجھ سے کہا کہ لائبریری سے بیوی کو بلاؤ۔ صرف بھٹو صاحب بےنظیر کو پنکی کہتے تھے، ورنہ بیگم صاحبہ، گھر کے تمام افراد، ملازمین اور ہم بھی بےنظیر بھٹو کو بیبی ہی کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری میں چلا گیا۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی، کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگی مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگی ممی سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بےنظیر کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بےنظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھریں اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں۔ وہ اور نصرت بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات بھی کرتیں۔ فوٹوگرافر زاہد حسین بتاتے ہیں کہ فروری 1978 میں بےنظیر بھٹو صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں مل کر آئیں تو ہمیں زاہد حسین اور مساوات کے رپورٹر عنایت حسین کو بلوایا کہ پاپا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کا دورہ شروع کرو اور مساوات والوں کو ساتھ لے کر جاؤ، تو صبح چلنا ہے۔ اس وقت قائم علی شاہ سندھ میں پارٹی کے صوبائی صدر تھے۔ انہوں نے کہا بی بی اتنی ہی جلدی نہ کریں، صبح تک تو لوگوں کو بھی نہیں بتایا جا سکتا، ویسے ہی ماشاء اللہ حکام کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے تو کیسے اجتماع ہو سکے گا۔ زاہد حسین کے مطابق بےنظیر اپنے پروگرام پر مصر رہیں۔ بےنظیر نے کہا کہ نہیں، بس جانا ہے۔ ٹھٹھا گئے تو وہاں ایک گھر میں محض 15 سے 20 خواتین تھیں، ان سے خطاب کر کے دوسرے گھر گئیں تو وہاں بھی 30 یا 35 لوگ تھے۔ تقریر تو کر دی مگر موڈ بہت خراب تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ہم نے دونوں اجتماعات کی تصاویر بنائی مگر بیگم صاحبہ نے مساوات کے دفتر فون کر دیا کہ اس کو زیادہ ڈسپلے نہیں دینا، بچی ہے، ابھی کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ ایڈیٹر خالد نے بس ایک تصویر لگائی اور خبر بھی بہت چھوٹی سی شائع ہوئی۔ اگلی صبح جب ہم پہنچے تو بیوی بہت غصے میں تھیں۔ ایک تو گزشتہ روز لوگوں کی کم تعداد اور اب اخبار میں بھی ایک تصویر اور چھوٹی سی خبر۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو قائم علی شاہ بھی کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بی بی نے ہمیں دیکھا تو انگریزی میں بڑے کاٹدار طنز کے ساتھ کہا، ہم سے کہا مائی پرنسس کم سٹ ڈاؤن، آؤ آؤ میرے شہزادو، آؤ بیٹھو۔ وہیں مساوات کا ایک پرچہ رکھا تھا، اسے اٹھایا، توڑا مڑوڑا گولا سا بنایا اور ہم دونوں کی جانب پھینکا۔ کہنے لگی یہ ہے تم لوگوں کے نزدیک میری حیثیت۔ ایک تصویر لگائی ہے، وہ بھی 15 بچیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں، میں وہاں بچیوں سے ملنے گئی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت اور بےنظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔
ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور مارشل لاء کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت MRD نامی اتحاد کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے بے نظیر کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیمیں PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور الذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ وہ سکھر کی اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیل برتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل برتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیل برتھ نے روڈ آئی لینڈ سے سینٹر کلے بورن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون و سیاستدان جیمز بکلی جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ بروک ایلن کے مطابق جب وہ اس بار برطانیہ پہنچی تو ان پر پے در پے گزرنے والی ذہنی صدمات نے تب انہیں اتنا ٹرامائزڈ کر دیا تھا کہ وہ اطراف اچانک پیدا ہو جانے والی آوازوں پر اچھل پڑتی تھی یا پھر اپنے آس پاس موجود افراد سے شک میں پریشان رہتی کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس ذہنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے انہوں نے دوستوں سے ملاقاتیں، شاپنگ، ڈنر اور سنیما جانے کا سلسلہ شروع کیا، جو واقعی مددگار ثابت ہوا۔ لندن میں اس قیام کے دوران بے نظیر کی رہائش گاہ پارٹی کے جلاوطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے دنیا بھر کو آگاہ رکھتے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بہت ذہین تھیں اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ سندھ کے روایتی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کم عمری میں پڑھنے کے لیے انہیں باہر بھیجا اور ان کا کرشمہ بھانپ لیا تھا۔ بھٹو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرتے تھے اور بے نظیر نے بھی ثابت کیا کہ وہ ہی اس کی اہل ہیں۔ بے نظیر بھٹو کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ ہوا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہ نواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہ نواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع اپنے
اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے بے نظیر بھٹو کو شاہ نواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچے، مگر گڑی خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً بعد ہی انہیں پھر گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن پارٹی کے بعض اراکین کا موقف تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی روش کو ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کا موقف بھی یہی رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی اور آصف زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اس دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء الحق نے سانحہ اوجڑی کیمپ کے تناظر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو قومی و صوبائی اسمبلیوں سمیت تحلیل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بے نظیر اب حاملہ ہیں اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بے نظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں، مگر خود جنرل ضیاء 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے اور اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی و مصنفہ کرسٹینا لیم کی کتاب ویٹنگ فار اللہ کے مطابق اگرچہ بے نظیر نے MRD سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلائی اور معاشی نظریے فری مارکیٹ کے حق میں پیپلز پارٹی کے روایتی اسلامی سوشلزم پر مبنی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا نظریہ تھیچرزم اپنانے کی صحیح بھی کی، مگر پارٹی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد انتخابی امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے خیالات اور متعارف کردہ اسلامی نظام کے حامیوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں بڑا سیاسی اتحاد اور اسلامی جمہوری اتحاد بھی تشکیل دیا۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر اور مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی مدد و معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام تر مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ براک ایلن کے مطابق وہ پاکستان کے روشن خیال حلقوں کے لیے امید کی کرن تھی اور یہی بات پاکستان کے ممتاز صحافی و دانشور غازی صلاح الدین بھی کہتے ہیں۔ BBC سے گفتگو میں غازی صلاح الدین نے کہا کہ اس دن پہلی بار یہ امید پیدا ہوئی کہ اب پاکستان روشن خیالی ترقی اور کامیابی کے راستے پر چل نکلے گا۔ غازی صلاح الدین تو بے نظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بے نظیر بھٹو کو اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضریاں دینے پر ان کے بعض ناقدین توہم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بھی عام خواتین کی طرح اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا سیاسی شعبدہ بازی نہیں تھی، وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان مزاروں اور درباروں پر حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بے نظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف زرداری رہا ہو جائیں تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گی، اور وہ گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے ایک واقعہ بھی سنایا۔ ان کے مطابق ایک علم مصطفیٰ شاہ سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ جولائی 1990 کے اواخر میں
شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یوں ہی سائیچہ نکال رہا تھا تو 6 اگست کے دن صدر غلام اسحاق خان کا ستارہ بہت اونچا دکھائی دے رہا تھا۔ تم بی بی کو بتا دو۔ غالباً 28 یا پھر 29 جولائی کو جب میری محترمہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کر دیا کہ ایک عالم نے ایسی تنبیہ کی ہے، تو بی بی بڑی حیرت سے پوچھی، ریئلی؟ اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔ محترمہ نے، جو مجھے فرحت اللہ بابر کی بجائے ایف بی کہتی تھی، بطور خاص مجھ سے پوچھا، ایف بی وہ کون تھا جس نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا؟ کچھ بدشگونی ہونے والی ہے، اب جا کر ان سے پوچھو کہ میرے لیے آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اب فرحت اللہ بابر نے بتایا کہ جب میری دوبارہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بی بی کے رد عمل کے بارے میں بتایا۔ شاہ صاحب نے مجھے ان کے لیے امام زامن بھی دینا چاہا۔ میں نے بی بی کو بتایا کہ شاہ صاحب تو آپ کے لیے امام زامن دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین رکھتی ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے آستین چڑھا کر مجھے دکھایا کہ میرے ہاتھ پر تو پہلے ہی امام زامن بندھا ہوا ہے۔ تاہم فوٹو جرنلسٹ زاہد حسین کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر میں بے نظیر بھٹو مذہب کی جانب زیادہ جھکاؤ نہیں رکھتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر بھٹو انتہائی خدا ترس اور خوش اخلاق انسان تھیں۔ ان کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو وہ وزیر اعظم تھیں اور انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق سے رابطہ کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو پوچھ لو، سوائے فیصل مسجد کے جنرل ضیاء کا خاندان کسی بھی خاص مقام پر دفنانا چاہے تو بھی پوچھ لو۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کا تختہ الٹ کر پھانسی تک پہنچانے والے سے ایسا سلوک کرنے کے لیے بہت دم خم چاہیے۔ فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ وہ غریب پرور انسان تھیں، عام کارکن تک ان کے قریب پہنچ سکتے تھے، کوئی ان تک پہنچ جاتا تھا تو وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے خواتین کو بھی گلے لگا کر ملتی تھیں، اور یہ بھی دکھاوا نہیں تھا، وہ دل کی گہرائیوں سے لوگوں سے ملتی تھی۔ جب آپ دکھاوا یا اداکاری کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ بی بی اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بطور ترجمان جب میں ان کی تقریر پر رومن لکھ کر دیتا تھا تو وہ بہت غور و فکر کرتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، تسلسل، روانی، ہر چیز پہلے ہوم ورک کرتی تھیں۔ ایک بار میری لکھی ہوئی تقریر میں ایک لفظ آیا تاہم جو انہیں مشکل لگا ہوگا، کچھ دیر تو تیاری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چڑ گئیں تو غصے سے کھڑی ہو گئیں اور اسی غصے میں مجھ سے کہا، ایف بی واٹ از دس، تاہم تاہم۔ پھر انہوں نے کاغذات پھینک دیے جو میں نے اٹھا لیے اور وہ شدید بیزاری کے عالم میں یہ کہتے ہوئے چلی گئیں کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں نہیں کر سکتی یہ تاہم تاہم۔ میں نے وہ کاغذات اٹھا لیے اور چلا آیا۔ شام کو انہوں نے مجھے گھر پر چاندی کا پیالہ تحفے میں بھجوایا اور ایک نوٹ بھی اپنی ایک تصویر پر آٹوگراف کے ساتھ میرے لیے بھیجا۔ غصہ کرتی تھی تو اس کا مداوع بھی کرتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر خواتین اور نجی زندگی کے احترام کی بہت قائل تھیں۔ ایک بار کسی نے سب کے سامنے انہیں بتایا کہ ایک شخص ان کے بارے میں غلط بات خاصے ناشائستہ انداز میں پھیلا رہا ہے تو محفل میں موجود ایک شخص نے بی بی سے کہا کہ جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ ویڈیوز والی بات پر انہوں نے تین بار کہی، پہلی اور دوسری دفعہ تو بی بی خاموش رہی، مگر تیسری بار ویڈیوز کی بات کرنے والے کو زور سے ڈانٹ دیا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے بیڈ روم میں داخل ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ مرتضیٰ، نصرت اور بے نظیر مگر ان کے ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ خدا ترس تھیں تو بھائی اور ماں سے پارٹی کیوں چھین لی؟ ستمبر 1977 میں جلاوطنی اختیار کرنے والے میر مرتضیٰ بہن کے پہلے دور حکومت میں بھی واپس نہیں آئے۔ پاکستانی حکام الزام لگاتے رہے کہ میر مرتضیٰ پی آئی اے کے طیارے کے اغوا سمیت دہشت گردی کی تنظیموں میں بھی ملوث رہے ہیں۔ دوسری طرف میر مرتضیٰ اور بے نظیر میں سیاسی وراثت کی کشمکش بھی پوری شدت سے جاری رہی۔ مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر پارٹی نظریے سے انحراف کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ بدعنوانی و اکبر پروری کے ایسے ہی الزامات کی بنا پر صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت کو برخاست بھی کر دیا۔ لیکن بے نظیر بھٹو 8 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 18 اکتوبر 1993 کو جب مرتضیٰ بھٹو PS-31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہو کر وطن واپس پہنچے تو دہشت گردی کے الزامات کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتمع کرنے کی کوشش میں مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، میر مرتضیٰ بے نظیر کی پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے کبھی نہیں چوکے۔ تب ہی پارٹی کے سخت گیر عناصر میں یہ سوچ پروان چڑھی کہ دراصل میر مرتضیٰ ہی کو ذوالفقار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی سیاسی کشمکش
اتنی شدید ہو گئی کہ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنا وزن مرتضیٰ بھٹو کے پلڑے میں ڈال دیا اور بے نظیر کی بجائے مرتضیٰ بھٹو کا ساتھ دیتی رہیں۔ پارٹی کی اس اندرونی کشمکش کے نتیجے میں 10 جنوری 1994 کو بے نظیر بالآخر اپنی والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے خود پارٹی کی سربراہ منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن بھٹو خاندان کے درمیان ماں، بہن اور بھائی کی یہ سیاسی کشمکش مرتضیٰ بھٹو کی موت تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں۔ 100% درست ہے کہ نصرت بھٹو کا رجحان، وزن اور پسند سب کچھ میر مرتضیٰ بھٹو کی جانب تھا، مگر جب نصرت بھٹو کی وجہ سے یادداشت کا مسئلہ ہوا تو پارٹی میں سوال اٹھا کہ حالت زیادہ خراب ہوئی تو کیا ہوگا، لہٰذا کچھ اعتراض کرنے والے لوگوں کی تجویز پر بی بی چیئرپرسن بنی تھیں۔ بعض لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ پارٹی کے سربراہ بن جائیں، مگر بعض لوگوں کو اعتراض بھی تھا، اس لیے یہ پیش رفت ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو پر جنرل ضیاء کے زمانے میں جو اعتراضات کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے میں وقت لگتا، اسی لیے بی بی چیئرپرسن بن گئیں۔ فرحت اللہ بابر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آخری زمانے میں میر مرتضیٰ بھٹو بھی بے نظیر کے قریب آنے لگے تھے اور وہ اس پر بہت خوش تھیں۔ مرتضیٰ بھٹو ایک بار کسی بچے کی سالگرہ پر وزیر اعظم ہاؤس آئے، جب وہ واپس آنے لگے تو بی بی خود انہیں رخصت کرنے باہر گئیں۔ جب وہ چلے گئے تو بی بی بہت خوش تھیں، ویسے تو مجھے ایف بی کہتی تھیں، مگر اس دن انہوں نے جذبات میں میرا پورا نام لیا اور بولی، او فرحت اللہ، آئی ایم ایبسلیوٹلی ڈیلائٹڈ۔ تم یقین کرو گے کہ مرتضیٰ میرے گھر آیا، ہم نے اتنی اچھی شام گزاری، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر اپنے خاندان، والدین اور بھائیوں سے شدید محبت کرتی تھی، اور جب مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا واقعہ ہوا تو پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہسپتال پہنچی کہ ایک پیر میں چپل اور سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ نصرت بھٹو بھی جب الزائمر کی وجہ سے ایک بار انہیں پہچان نہیں پائیں تو وہ بے حد ملول ہوئیں۔ بی بی نے تو اپنی والدہ کی یادداشت ریکارڈ کروانے کا کام بھی میرے سپورٹ کیا کہ ایف بی تم وقت نکالو، ان سے سب پوچھو، کھانے پر، چائے پر وقت گزارو اور ان کی یادداشت ریکارڈ کر لو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل بھٹو ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشنز حاصل کریں۔